شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جن کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے ان کا نام معیز ہے، اور معیز بتاتے ہیں کہ میں ڈی جی خان کا رہنے والا ہوں اور میں ایک بہت ہی سکسیزفل بزنس مین ہوں۔ میرا بہت اچھا کاروبار ہے یہاں پر، اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میرے ایک جاننے والے تھے، وہ میرے بزنس میں میرے ساتھ پارٹنر بننا چاہتے تھے، لیکن میں اس وقت کسی کو بھی پارٹنر بنانا نہیں چاہتا تھا اپنے بزنس میں، تو میں نے انہیں منع کر دیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے بات چیت کرنا بالکل بند کر دی۔ مجھ سے بہت غصہ ہو گئے تھے وہ۔ اس کے بعد کیونکہ ان کا بھی ایک بزنس تھا، ان کی ایک شاپ تھی، بہت بڑی ٹوائے شاپ ہے ان کی ایک ٹوائے شاپ ہے، اور وہ اب ان کے بیٹے چلاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تو میں نے بھی ان سے دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کیا کچھ وقت تک، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے غصہ ہیں۔ اور واقعہ کچھ ایسے ہے کہ میری ایک بھتیجی ہے اور اس کا برتھ ڈے تھا، اور یہ بات 2-3 سال پہلے کی ہے۔ جب اس کا برتھ ڈے تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی بھتیجی کے لیے ایک بہت پیاری سی کوئی ڈال، کوئی گڑیا وغیرہ لے لیتا ہوں اس کے گفٹ کے لیے، اسے اچھا لگے گا وہ گفٹ جو میں اسے دوں گا۔ تو اسی وجہ سے میں ان کی ٹوائے شاپ پر چلا گیا۔ کافی ٹائم کے بعد میں ان کی ٹوائے شاپ پر گیا، اور میں نے سوچا کہ اسی بہانے سے بات چیت دوبارہ شروع ہو جائے گی ہم لوگوں کی۔ تو جیسے ہی میں ان کی ٹوائے شاپ پر گیا تو انہوں نے جیسے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے، ایکسپریشنز تھے، وہ تھوڑے سے چینج ہو گئے۔ پہلے وہ تھوڑا سا مجھے غصہ نظر آئے، لیکن اس کے بعد وہ نارمل ہو گئے۔ تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے بات چیت کی اچھے سے، انہوں نے بھی مجھ سے اچھے سے بات چیت کی، اور میں نے ان کو کہا کہ میری بھتیجی کا برتھ ڈے ہے اور مجھے اس کے لیے گفٹ لینا ہے، تو آپ مجھے کوئی پیاری سی کوئی ڈال دکھائیں جو بچیوں کے لیے سب سے فیوریٹ ہوتی ہیں۔ تو کوئی بہت ہی سب سے پیاری جو کوئی ڈال ہے آپ کی شاپ پر وہ مجھے آپ دکھائیں گفٹ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا ویٹ کریں، میں پیچھے گودام میں سے لے کر آتا ہوں۔ تو وہ اپنی شاپ کے پیچھے جو ان کا گودام بنا ہوا تھا وہ وہاں چلے گئے گڑیا لینے کے لیے۔ میں وہاں پر کھڑا رہا 5-6 منٹ کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس جو ڈالز اچھی والی ہیں وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ مال جو ہے ہمارا جو اسٹاک ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو 1-2 دن کے بعد جو ہیں ڈالز آئیں گی، ہم نے آرڈر دیا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ 1-2 دن کے بعد آ کر لے سکتے ہیں، اور ہم آپ کی جو ڈال ہے اسے اسپیشلی ہم لوگ گفٹ ریپ کر کے اور رکھ دیں گے، اور آپ آ کر لے لینا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی 1 ویک پڑا ہے برتھ ڈے میں، تو میں 1-2 دن کے بعد آ جاؤں گا آپ سے ڈال لینے کے لیے۔ تو میں واپس آ گیا اپنے گھر، اور 1-2 دن کے بعد مجھے ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ڈال ہے وہ ہم آ چکی ہے، ہم نے منگوا لی ہے، ہمارا اسٹاک آ گیا ہے، اور آپ کی ڈال آپ آ کر لے لیں۔ تو میں ان کی شاپ پر گیا شام کے وقت، اور میں نے ان سے جو وہ ڈال تھی میں نے کہا کہ دکھائیں ڈال کیسی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈال کو تو ہم نے بالکل گفٹ ریپ کر کر رکھ دیا ہے، تو اگر ہم آپ کو دکھانے کے لیے کھولیں گے تو وہ گفٹ ریپ خراب ہو جائے گا، تو آپ ایسے ہی لے جائیں، ڈال بہت پیاری ہے، اعتبار کریں ہم پر، اور ایسے آپ کی بھتیجی کو بہت اچھی لگے گی یہ ڈال۔ تو اس نے کہا معیز جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے ڈال دے دیں اور اس کی مجھے قیمت بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو ہم اس کو ڈال بہت ایکسپینسو ڈال ہے یہ، پھر بھی آپ کو ہم ریٹ کم کر کے دے دیتے ہیں، اور انہوں نے مجھے نارملی قیمت بتائی ڈال کی، تو میں نے انہیں وہ پیسے دے دیے اور میں ڈال لے کر واپس آ گیا۔ گفٹ ریپ میں تھی وہ ڈال، بالکل ریپ ہوئی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی میں گھر واپس آیا میں نے اسے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ لیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرے گھر میں ہم 4 لوگ ہیں، میرے امی ابو ہیں، میری وائف ہیں، میں ہوں، اور جو میرے بڑے بھائی ہیں جن کی وہ بیٹی ہے، وہ لوگ الگ گھر میں رہتے ہیں، وہ پہلے شفٹ ہو گئے تھے، کچھ عرصہ پہلے ہی شفٹ ہو گئے تھے دوسری جگہ پہ۔ تو میں نے جیسے ہی جا کر اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں رکھا، اور اسی رات کو میں سویا ہوا تھا، تو مجھے ایسے آواز آئی جیسے ڈالز ہوتی ہیں وہ سنگنگ کرتی ہیں، سنگنگ میوزک ان کے اندر چلتا ہے۔
تو مجھے ایسی آواز آئی جیسے ڈال سنگنگ کر رہی ہے، اور مجھے اس میوزک کی آواز آئی، تو میں نے کہا یہ کیسے آواز آ رہی ہے مجھے ڈال سنگنگ کی، کیونکہ ڈال تو بالکل گفٹ ریپ ہے، وہ تو بالکل بند ہے۔ میں اٹھا اور میں نے جب دیکھا، میں ڈرائنگ روم کے دروازے تک گیا تو مجھے آواز تب بھی آ رہی تھی ڈال سنگنگ کی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میں نے ڈور اوپن کیا تو وہ آواز بالکل غائب ہو گئی، ایک دم سائلنٹ ہو گیا، جیسے وہاں پر تو کچھ تھا ہی نہیں۔ جب میں نے دیکھا تو بالکل وہ جو ڈال تھی وہ بالکل گفٹ ریپ ہوئی ہوئی تھی، اور میں نے کہا تو پھر ایسے آواز کیسے آ سکتی ہے بند باکس کے اندر سے؟ تو مجھے لگا کہ شاید اس شاپ والے نے، جو میرے جاننے والے تھے، انہوں نے شاید اس کے اندر سیل وغیرہ پہلے سے ڈالے ہوئے تھے۔ تو کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے کہ جب ڈالز کے اندر ٹوائز کے اندر سیل ہوتے ہیں تو وہ خود بخود چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ تو مجھے ایسے لگا، میں نے اس بات کو نارمل لیا، تو میں نے کہا میں اگلے دن ان سے پوچھ لوں گا اس کے بارے میں، سیلز کے بارے میں۔ تو میں واپس آ گیا اور میں سو گیا۔ تو اگلے دن میں بہت زیادہ بیزی رہا اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں۔ تو میں بہت زیادہ بیزی تھا، میں بھول گیا ان سے ڈال کے بارے میں پوچھنا۔ جب میں واپس آیا رات کو، پھر کھانا کھانے کے بعد جب میں سویا ہوا تھا، تو پھر مجھے ڈال سنگنگ کی آواز آنا شروع ہو گئی ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ۔ تو میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو اس وقت میں جب باہر آیا کمرے سے، تو وہ آواز مجھے بالکل بھی ڈرائنگ روم کی طرف سے نہیں آ رہی تھی، جہاں وہ ڈال رکھی ہوئی تھی مجھے وہاں سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے آواز آ رہی تھی جیسے ٹی وی لاؤنج جو ہمارا ہے اس کے اینڈ سے آواز آ رہی تھی، باہر دروازے کی طرف سے۔ تو میں انٹرنس ڈور کی طرف گیا، تو میں نے جب سنا تو مجھے ایسے لگا کہ وہ آواز جو ہے وہ دوسری جگہ شفٹ ہو گئی ہے، جیسے پہلے وہ انٹرنس کی طرف سے آ رہی تھی، اب وہ آ رہی ہے اسٹیئرز کی طرف سے، سیڑھیوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے۔ تو میں تھوڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، ابھی تو آواز یہاں سے آ رہی تھی۔ تو جب میں سیڑھیوں کی طرف پہنچا تو اس کے قریب جاتے ہی سیڑھیوں کی طرف، تو وہ جو آواز تھی وہ ایک دم غائب ہو گئی، جیسے پہلے میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا پہلی رات کو، تو ویسے ہی اب ہو گیا، میں بالکل وہ آواز جو تھی وہ غائب ہو گئی۔ تو میں پھر دوبارہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ یہ مجھے آواز کیوں آ رہی ہے بار بار ڈال سنگنگ کی۔ میں نے دوبارہ جا کر چیک بھی کیا ڈرائنگ روم میں، تو وہ بالکل گفٹ ریپ ویسے ہی پڑا ہوا تھا باکس ڈال کا۔ تو میں واپس آ کر لیٹ گیا، اور اس کی برتھ ڈے میں ابھی 2-3 دن باقی تھے، تو مجھے روز اسی ایگزیکٹ ٹائم پر مجھے آواز آیا کرتی تھی ڈال سنگنگ کی، اس میوزک کی۔ تو مجھے جب ڈال سنگنگ کی آواز آیا کرتی تھی تو میں نے ایک دفعہ اپنی وائف سے بھی پوچھا کہ آپ کو کوئی آواز آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت مجھے وہ آواز آ رہی تھی ڈال سنگنگ کی۔ تو میری وائف کہنے لگیں کہ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کس آواز کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو زیادہ کوئی بتانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ میں نے کہا پھر یہ پریشان ہو جائیں گی۔ تو اس سے اگلے دن میری بھتیجی کا برتھ ڈے تھا، اور میں وہ گفٹ ریپ جو تھا ڈال والا باکس لے کر میں گیا ان کے گھر، وہاں پر اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہم نے۔ تو جب سب لوگ اسے گفٹ دے رہے تھے، تو جب میں اسے گفٹ دینے کے لیے گیا تو میرے دل کو کچھ اچھا نہیں لگا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید میں یہ گفٹ جو ہے اسے دے کر ٹھیک نہیں کر رہا ہوں یہ ڈال، تو مجھے اچھا نہیں فیل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے وہ گفٹ دے دیا، کیونکہ آبویسلی اسی کے لیے گفٹ لیا تھا وہ والا۔ تو جب میں نے اسے وہ گفٹ دیا، اس کے بعد ہم لوگوں نے سیلیبریٹ کر کے کھانا وانا کھا کے ہم لوگ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، اور جو میری وائف تھیں اور میری بھابھی، وہ اس کے ساتھ گفٹ کو ان پیک کر رہی تھی بیٹھ کر اب ان کے روم میں، بچی کے روم میں۔ تو اچانک سے میری جو وائف تھیں وہ آئیں اور وہ کہنے لگیں کہ چلیں ہم گھر چلتے ہیں، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ تو امی ابو نے کہا کہ آج ہم لوگ انہیں کے گھر رکیں گے، کل کو تم ہمیں آ کر لے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم جب جا رہے تھے راستے میں، تو جو میری وائف تھیں وہ مجھے بہت زیادہ پریشان لگیں، اور مجھ پہ تھوڑا غصہ بھی ہو رہی تھی وہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی تو آپ کا موڈ بالکل ٹھیک تھا، ابھی کیا ہو گیا، آپ اتنی پریشان ہو؟ تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے، میں بیٹھا ہوا تھا ٹی وی دیکھ رہا تھا ٹی وی لاؤنج میں، تو جو میری وائف تھی وہ مجھے کہنے لگیں کہ آپ کو یہ جو گڑیا آپ نے دی ہے اسے، آپ کو یہ ڈال دینے کی کیا ضرورت تھی اس کو، آپ نے کیا سوچ کر یہ ڈال اسے دی تھی؟ تو میں ان کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگا کہ میں نے گڑیا ہی دیتے ہیں بچوں کو، اور کیا دیتے ہیں لڑکیوں کو؟ تو وہ کہنے لگی جو آپ نے اسے ڈال دی ہے، جب ہم لوگ گفٹ ان پیک کر رہے تھے،
جیسے ہی آپ کے والا گفٹ اس نے کھولا، اس نے اس ڈال کو باہر نکالا، تو میں پہلی دفعہ دیکھ کر اس گڑیا کو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ وہ گڑیا بالکل بھی عام ڈالز جیسی بالکل بھی نہیں ہے، وہ بالکل ایسے جیسے کوئی پراسرار سی گڑیا ہوتی ہے۔ اس کے بال بھی بہت بکھرے ہوئے اور بہت الجھے ہوئے بال، اور اس کی آئز بھی ریڈ کلر کی تھیں، جو نارمل گڑیاؤں کی آئز ریڈ نہیں ہوتی ہیں، بلو ہوتی ہیں یا کسی اور کلر کی ہوتی ہیں، ریڈ کلر کی اس کی آئز تھیں، اور اس کے کپڑے بھی اتنے میلے، جیسے پتہ نہیں آپ کہاں سے اٹھا کر، کسی کچرے سے اٹھا کر وہ گڑیا لے کر آئے ہو، مجھے تو ایسے لگا۔ اور جب انہوں نے بھابھی نے بھی دیکھا اس گفٹ کو، تو وہ بھی تھوڑا سا حیران ہو گئیں، اور انہوں نے مجھے کچھ کہا نہیں، لیکن مجھے بہت انسلٹ فیل ہوا ان کے سامنے کہ آپ نے ایسا گفٹ دیا اسے۔ تو میری جو وائف تھی وہ مجھ سے غصہ ہو کر جانے لگی۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے گڑیا کو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا، انہوں نے مجھے ایسے گفٹ ریپ کر کے دیا تھا، تو میں ان سے پوچھوں گا جا کے کہ انہوں نے مجھے ایسی گڑیا کیوں دی ہے۔ تو جو میری وائف تھیں وہ غصے میں کمرے میں چلی گئیں اپنے، اور میں بیٹھا سوچتا رہا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، میں تو اس کے لیے پیاری سی گڑیا گفٹ لینے گیا تھا، یہ کیسی گڑیا انہوں نے مجھے دے دی ہے۔ تو میں ان کے نمبر پہ جب میں کال کر رہا تھا اسی وقت، کیونکہ اتنی رات تو نہیں ہوئی تھی، تو میں جب شاپ کیپر کے نمبر پہ میں نے ان کے نمبر پہ کال کیا، تو انہوں نے میری کال پک نہیں کی، وہ میری کال کو کٹ کر رہے تھے بار بار۔ تو میں نے کہا چلو کل کو جا کر نا بالکل فیس ٹو فیس بات کر لوں گا ان سے۔ تو میں اگلے دن گیا پہلے اپنے بھائی کے گھر، تو میں اپنی بھتیجی سے میں کہنے لگا کہ اگر آپ کو وہ ڈال اچھی نہیں لگی ہے تو آپ مجھے واپس کر دو، میں آپ کو اچھی سی ڈال دوسری دلا دیتا ہوں، میں نے نا اس ڈال کو نہیں دیکھا تھا، تو مجھے پتہ نہیں تھا یہ کیسی ڈال ہے۔ تو جو میری بھتیجی تھی وہ اس ڈال کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گئی، اور ہنستے ہنستے وہ یہ کہنے لگی کہ نہیں چاچو مجھے یہی والی ڈال چاہیے، مجھے یہی ڈال پسند ہے، کل رات ہاں یہ میرے ساتھ بہت زیادہ ہم لوگ کھیلے ہیں، بہت زیادہ اس نے مجھ سے باتیں کی ہیں، اور میں اسی ڈال کو اپنے پاس رکھوں گی۔ تو جیسے ہی میں نے بھی اس ڈال کو جب پہلی دفعہ دیکھا، میں بھی خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ اس ڈال کا حلیہ جو تھا وہ بہت زیادہ پراسرار تھا، بہت زیادہ جیسے کچرے پر سے ہی اٹھا کر جیسے کوئی لایا ہو اسے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ رکھ سکتی ہو۔ اس کے بعد میں نے پھر ان کی دکان پر جانا بھی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ شاید وہ ابھی بھی مجھ سے شاید غصہ تھے یا کچھ ایسا، یا غلطی سے ہو گیا ہوگا ان سے۔ تو میں نے کہا کہ ایسے پھر دوبارہ لڑائی جھگڑا ایسے بحث کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو رہنے دو۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میرے ابو کو میرے بھائی کی کال آئی، اور میرے بھائی نے میرے ابو کو کہا کہ ہمیں ایک بہت ضروری کام ہے مجھے اور میری وائف کو، جس کی وجہ سے ہمیں آؤٹ آف سٹی جانا پڑ رہا ہے 1-2 دن کے لیے، تو آپ اسے اپنے گھر رکھ لو، اسے ہم ساتھ میں نہیں لے کے جا سکتے ہماری بیٹی کو۔ تو جو میرے ابو تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاتے ہوئے اسے چھوڑ جانا۔ تو جاتے ہوئے جب وہ اسے چھوڑنے کے لیے آئے، تو وہ جو ڈال تھی وہ بالکل اس نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی، مطلب اس ڈال کو وہ اپنے سے الگ بالکل نہیں رکھتی تھی، اس نے اس کو اپنے ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا تھا، حالانکہ اس کے پاس بہت ساری ڈالز تھیں، لیکن وہ اسی ڈال کو زیادہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ تو جو میرے بھائی تھے ان کو ہم نے بہت روکا کہ آپ تھوڑی دیر تو بیٹھو، چائے پی کے چلے جانا، وہ کہنے لگے کہ نہیں ہمیں بہت جلدی ہے، اور وہ بہت پریشان بھی لگ رہے تھے، اور وہ بس اس کو چھوڑ کر، اپنی بیٹی کو چھوڑ کر ہمارے پاس وہ چلے گئے۔ تو جیسے ہی میری وائف نے دوبارہ اس ڈال کو دیکھا، تو میری وائف دوبارہ سے تھوڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کو وہ ڈال بالکل نہیں اچھی لگتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈال ابھی بھی اس کے پاس ہے، پتہ نہیں ہے اس سے کیسے کھیل لیتی ہے، اتنی پراسرار سی ڈال ہے یہ۔ تو میں نے کہا بچی ہے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو اچھی لگتی ہے تو کھیلنے دو۔ سارا دن جب ہم لوگ کے ساتھ وہ کھیلتی رہی، سارا دن اس نے مطلب کھانا کھایا یا کھیلی ہے، اس ڈال کو اس نے اپنے سے بالکل بھی الگ نہیں کیا، بالکل اپنے ساتھ رکھتی تھی اس ڈال کو، اور بس یہی کہتی رہتی تھی کہ میری ڈال کو یہ پسند نہیں ہے، میری بیسٹ فرینڈ کو وہ پسند نہیں ہے، وہ اس بات پہ غصہ ہو جاتی ہے میری بیسٹ فرینڈ۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں اب اس کو کیا بچوں والی حرکتیں یہ کر رہی ہے، مطلب بچے ہوتے ہیں امیجنری فرینڈ بنا لیتے ہیں، تو مجھے بھی ایسے ہی لگا۔ تو جب ہم لوگ رات کو کھانا کھانے لگے، تب بھی اس نے اس ڈال کو اپنے پاس ہی بٹھایا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اب تو اس کو سائڈ پہ رکھ دو، کھانا کھا لو۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں میں اسے سائڈ پہ نہیں رکھ سکتی، میری بیسٹ فرینڈ کو برا لگے گا، اور پھر یہ نہ ہو وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا دے، تو آپ میرے سے مطلب یہ مت بولو کہ اسے سائڈ پہ رکھ دو، نہیں تو وہ غصہ ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، کیونکہ مجھے بڑی عجیب لگی یہ بات۔ تو جو میرے ابو تھے وہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کھانا کھا لو، ڈال کو اپنے پاس ہی رکھو۔ تو رات کو جب ہم لوگ کھانا کھا کے فری ہوئے، تو میں نے اپنی وائف سے میں بات کر رہا تھا یہی کہ
بچی نے کیسی بات کی ہے، اس نے پہلے کبھی بھی اس طرح بات نہیں کی ہے، اور بچے ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گی، ایسی باتیں۔ تو میری وائف کہنے لگی مجھے بھی بہت عجیب لگی ہے یہ بات، تو مجھے نا اس کا بیہیویئر بھی کچھ عجیب لگ رہا ہے، مطلب بھتیجی کا میری، وہ کہنے لگی کہ مجھے نا اس کا بہت عجیب بیہیویئر لگ رہا ہے، بہت جلدی نا یہ غصہ ہو جاتی ہے، بہت چڑچڑی ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی نہیں، بچی ہے، ہو جاتا ہے موڈ کا، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ الگ کمرے میں سوئی ہوئی تھی، مطلب میں اسے سلا کر آیا تھا الگ کمرے میں۔ تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ ایک دفعہ آپ جا کر چیک کر لو اس کے روم میں کہ وہ سوئی ہوئی ہے آرام سے یا نہیں۔ تو جیسے ہی میری وائف گئیں اس کو چیک کرنے کے لیے، تو اسی وقت وہ بھاگی بھاگی واپس آئیں 1-2 منٹ کے بعد۔ تو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگیں کہ جیسے ہی میں اس کے روم کے پاس گئی تو روم اندر سے لاک تھا، مطلب جو روم تھا وہ لاک تھا۔ تو جیسے ہی میں ہینڈل جو تھا میں نے گھمانے لگی ہینڈل کو، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہے اندر۔ تو مجھے اس کی باتوں کی آواز آئی، مجھے ایسے لگا کہ ویسے جیسے ڈال سے کھیل رہی ہوتی ہے ویسے باتیں کر رہی ہوگی، لیکن آگے سے بھی کسی کی رپلائی کی مجھے آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اور بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، اور وہ آواز کسی عورت کی لگ رہی تھی مجھے۔ تو میں نے کہا کہ امی ابو تو سو رہے ہیں، تو یہ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ تو میں پریشان ہو گئی، میں نے تھوڑا سا دروازہ جو تھا اسے کھولا، اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو بیڈ کے ساتھ، مطلب بیڈ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، بچی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ چیئر کی طرف اپنا فیس کر کے چیئر کی طرف باتیں کر رہی تھی۔ اور جیسے ہی میں نے چیئر کی طرف دیکھا تو جو ساتھ میں چیئر پڑی ہوئی تھی بیڈ کے، اس پر مجھے ایک بہت ہی خوفناک کوئی کالا سایہ مجھے بیٹھا ہوا نظر آیا، بہت ڈارک شیڈو، اور وہ کسی عورت کا لگ رہا تھا، اور اس نے اپنی گود میں اسی گڑیا کو رکھا ہوا تھا، اس کالے سائے نے اپنی گود میں اس گڑیا کو رکھا ہوا تھا، اور وہ کالا سایہ جو تھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تو جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا تو اس بچی نے میری طرف اس طرح غصے سے دیکھا، اسے پتہ چل گیا کہ میں دیکھ رہی ہوں ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے۔ تو وہ بچی جو تھی اس نے میری طرف اس طرح سے دیکھا جیسے وہ ابھی کوئی چیز مجھے مطلب اٹھا کر کوئی چیز مجھے مارے گی بہت زور سے۔ تو میں بھاگ کر واپس آ گئی روم میں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہماری بھتیجی کے ساتھ ضرور کوئی جنات کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اثرات ہیں اس کے اوپر، ایسے ہی نہیں اس کا بیہیویئر اتنا عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا، میں بھاگا بھاگا اس کے روم میں گیا، تو وہ بالکل ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی جس پوزیشن میں میری وائف نے مجھے بتایا تھا کہ وہ باتیں کر رہی تھی۔ اور جب میں نے چیئر کی طرف دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، مجھے صرف وہ گڑیا اس چیئر پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور میں اس کے پاس گیا، میں نے آرام سے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی یہ جو فرینڈ ہے، یہ جو ڈال ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، مطلب کوئی اور آپ سے باتیں کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے؟ تو وہ جو میری بھتیجی تھی، جب اس نے میری یہ بات سنی تو وہ اچانک سے ایک کونے کی طرف دیکھنے لگ گئی بالکل، اور کچھ نہیں بولی، خاموش ہو گئی۔ میں اسے بلاتا رہا، آوازیں دیتا رہا، وہ میری آواز ایسے جیسے سن ہی نہیں رہی تھی، اور بس کونے میں ایک طرف دیکھ رہی تھی۔ تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور میں اسے اٹھا کر مطلب اپنے کمرے میں لے کر آیا، اور وہ اس ڈال کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر آنے لگی۔ تو میں نے بہت کوشش کی اس سے وہ ڈال لینے کی، وہ وہیں پر اس کو چھوڑنے کی، لیکن وہ رونے لگ گئی، وہ کہنے لگی نہیں میں نے اسے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، میں نے مطلب اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ تو وہ رونے لگ گئی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھ لو اس کو اپنے ساتھ، کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا ویسے اس ڈال کو ساتھ لے کر جانے کا، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے وہ ڈال جو تھی میں ساتھ لے کر آیا اپنے روم میں، اور میں نے اس کو کہا کہ آپ ادھر ہی سو جاؤ آج ہمارے پاس۔ تو جیسے ہی میں نے روم کا لاک لگایا، اور ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی جاگ رہی تھی میری بھتیجی، تو ہمارے روم کے ڈور پہ بہت دستک ہونے لگی، بہت زیادہ تیز دستک ہونے لگی، تو جیسے کوئی ابھی دروازے کو توڑ دے گا۔ ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، میں نے ابو کو فون کیا، میں نے کہا ابو آپ نے ہمارا دروازہ جو تھا وہ ناک کیا ہے؟ ابو کہنے لگے نہیں میں تو سو رہا ہوں۔ تو پھر ہم لوگ بہت زیادہ اور ڈر گئے، کیونکہ گھر میں اور تو کوئی نہیں تھا ہمارے علاوہ۔ تو ساری رات ہمارے دروازے پر دستک ہوتی رہی، اور بہت تیز دستک ہوتی رہی، اور مطلب حیرانی کی بات یہ تھی کہ میرے امی ابو کو وہ آواز بالکل بھی نہیں آئی تھی جو ہمارے دروازے پہ کوئی دستک دے رہا تھا بار بار۔ تو ہم لوگ اگلی صبح کو میں نے اپنے بھائی کو فون کیا، اور میں نے اپنے بھائی کو جب یہ سارا بتایا
یہ سارا واقعہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بتایا تو میرے بھائی کہنے لگے کہ میں اسی معاملے میں یہاں پر ایک پیر صاحب ہیں، ہم ان سے ہی ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ایسے ہی ہوا تھا جب سے یہ ڈول ہمارے گھر میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا کہ جب سے یہ ڈول ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے بہت عجیب واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے نا ہمارے کچن میں کوئی کھڑا ہوا ہے، چیزوں کو چھیڑ رہا ہے آدھی آدھی رات کو۔ جب میں چیک کرنے جاتا تھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور کبھی ہم سارے گھر کی لائٹس جو تھی وہ آف کرتے تھے، اور جب رات کو کسی برتن کے گرنے کی آواز سے جب میں یا میری وائف اٹھتے تھے اور جا کے دیکھتے تھے تو سارے گھر کی لائٹس آن ہوتی تھیں۔ ہم بہت زیادہ پریشان تھے کہ یہ کون کرتا ہے، کیونکہ بچی کی ابھی مطلب اس کی ہائٹ اتنی نہیں تھی کہ وہ اوپر بورڈ تک جا کر اور لائٹ کا بٹن آن آف کر سکے۔ تو ہم بہت زیادہ حیران تھے اور پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اچانک سے ایک دن ایسے ہوا کہ رات کے وقت ہم لوگ سو رہے تھے تو مجھے اچانک سے آواز آئی جیسے باہر ٹی وی لاؤنج میں کوئی چیزوں کو چھیڑ رہا ہے، ادھر ادھر کسی چیز کو رکھ رہا ہے، جیسے صفائی کرتے ہوئے ادھر ادھر چیزیں رکھتے ہیں۔ جب مجھے یہ آواز آئی تو میں آرام سے اٹھا اور میں نے دیکھا، میں نے تھوڑا سا روم کا دروازہ کھولا، باہر بالکل اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی تو ہے جو ٹی وی لاؤنج میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ میں جیسے ہی کمرے کے باہر گیا، میں باہر کھڑا ہو کے میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ کوئی عورت تھی اور اس کی میری طرف کمر تھی، اور وہ جو عورت تھی وہ چیزوں کو چھیڑتی ہوئی چل رہی تھی، کبھی کوئی چیز اٹھا کے کہیں رکھ رہی تھی، کبھی کہیں رکھ رہی تھی۔ اس کا فیس مجھے نظر نہیں آیا کیونکہ بہت اندھیرا تھا، اور ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی کالا سایہ ہے، بالکل بلیک شیڈو ہے۔ تو میرے ساتھ ہی بالکل وال پہ بٹنز تھے، بورڈ تھا، تو جیسے میں اس کو دیکھتے دیکھتے میں نے بٹن دبایا تو وہ چل پھر رہی تھی، اور جیسے ہی لائٹ آن ہوئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہ ایک دم غائب ہو گئی میری نظروں کے سامنے سے۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا یہ منظر تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور میں اپنی وائف کو میں نے اٹھایا اور میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ ابھی میں نے ایسی کوئی ایک مخلوق دیکھی ہے۔ تو میری وائف جو تھیں وہ ڈر گئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ جا کر ہماری بیٹی کو دیکھیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو ہماری جو بیٹی تھی جب میں نے اس کو جا کر دیکھا اس کے روم میں تو وہ آرام سے سو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ وہ تو آرام سے سو رہی ہے۔ میں بہت پریشان تھا، میری وائف بھی بہت پریشان تھی، اس رات ہم بالکل نہیں سو پائے۔ اور اگلے دن جب میں کام پر گیا تو تھوڑی دیر بعد مجھے میری وائف کا فون آیا اور وہ بہت رو رہی تھی بہت زیادہ، اور وہ کہنے لگی کہ آپ جلدی سے گھر آؤ۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میری وائف نے مجھے بتایا کہ ابھی جب میں ناشتہ وغیرہ بنا رہی تھی تو یہ جو ہماری بیٹی ہے یہ گڑیا کو لے کر چھت پر چلی گئی۔ میں نے کہا ویسے ہی کھیلنے کے لیے گئی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں ناشتے کے لیے اسے بلانے کے لیے اوپر گئی تو سیڑھیوں کے اینڈ پر مجھے سنائی دیا جیسے یہ کسی سے باتیں کر رہی ہے، اور آگے سے کوئی اور بھی اس سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ آواز کسی عورت کی لگ رہی تھی مجھے۔ تو جیسے ہی میں نے اوپر جا کر چھت پہ دیکھا تو ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی یہ ہماری بیٹی، اور اس کے آگے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی میری طرف کمر تھی، اور اس عورت کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے، بالکل جیسے اس گڑیا کے بکھرے ہوئے بال ہیں، بالکل اس کے بکھرے ہوئے بال تھے پیچھے سے، اور بہت الجھے ہوئے بال تھے اس کے بال پیچھے سے بہت زیادہ الجھے ہوئے اور بہت بکھرے ہوئے بال تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ ہمارے گھر میں کون آ گیا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کو زور سے میں نے بلایا، مطلب اونچی آواز میں نے اسے بلایا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو، تو وہ میری طرف بالکل بھی نہیں پلٹی، اور میری نظروں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ غائب ہوئی جو ہماری یہ بیٹی ہے یہ بے ہوش ہو گئی، اور میں اسے اٹھانے کے لیے جب آگے گئی تو میں نے دیکھا کہ جہاں پہ وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی اس جگہ پہ وہ گڑیا پڑی ہوئی ہے جس کے ساتھ یہ کھیلتی ہے، جو اس کو گفٹ میں اس کے چاچو نے دی تھی۔ تو میں اسے اٹھا کر جلدی سے نیچے لے کر آئی، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ ہماری بیٹی کے ساتھ ضرور کوئی معاملات ہیں جنات کے، آپ کسی پیر صاحب آپ کسی سے بولیں کہ آپ کوئی پیر صاحب کا پتہ بتائیں ہمیں، کہ یہ نہ ہو ہماری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، جو بھی مخلوق اس کے اس پر حاوی ہوئی ہے یہ نہ ہو کہ وہ اس کو کوئی نقصان دے دے۔ تو میں نے جب یہ سارا واقعہ سنا میں بھی بہت پریشان ہو گیا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور میرے بھائی نے مجھے کہا کہ ہم لوگوں نے پیر صاحب سے بات کر لی ہے، ہم لوگ یہاں پر آئے تھے، انہوں نے ہمارا سارا مسئلہ سنا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اگلے دن آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا، تو ہم لوگ کل کو پیر صاحب کو لے کر آ رہے ہیں تمہارے پاس، اور تب تک تم ہماری بیٹی کو بالکل بھی اکیلا مت چھوڑنا کسی بھی جگہ پر۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ ٹینشن مت لو، ہم لوگ اسے بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔
اگلے دن میرے بھائی جو تھے ان کو لے آئے پیر صاحب کو، جیسے ہی پیر صاحب گھر آئے اور انہوں نے سب کچھ دیکھا، اس گڑیا کو دیکھا، تو پیر صاحب نے یہ بتایا کہ اس گڑیا کے اندر ایک چڑیل جو ہے وہ قید ہے، اور وہ جو چڑیل جو قید ہے اس چڑیل کو آپ پر اور آپ کی بھتیجی پر، یعنی انفیکٹ مطلب آپ کے گھر والوں پر، سب پر، آپ پر کسی نے اس چڑیل کو بھیجا ہے، آپ جادو کے ذریعے اس گڑیا کے اندر وہ چڑیل قید ہے، اور جادو کے ذریعے اس گڑیا کو آپ اس گڑیا کے اندر کی جو چڑیل ہے اس کو آپ لوگوں کے اوپر بھیجا گیا ہے، آپ لوگوں کا نقصان کرنے کے لیے، جانی اور مالی نقصان کرنے کے لیے آپ لوگوں کا، اور اگر آپ لوگ تھوڑی اور دیر کر دیتے تو وہ جو بھی مخلوق ہے، جو چڑیل ہے، وہ اتنی سخت مخلوق ہے کہ وہ آپ کی شاید اس بچی کی جان بھی لے لیتی اگر آپ لوگ اور دیر کرتے۔ تو ہم لوگ یہ سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جادو کے مطلب کون ہے جو جادو کے ذریعے ہمارے اوپر چڑیل کو بھیجے گا، اس طرح جنات کو بھیجے گا ہمارے اوپر، وہ بھی ایک گڑیا کے ذریعے۔ تو مجھے شک ہوا ان لوگوں پر کہ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں نے ہی ہمارے اوپر یہ جادو کیا ہو، لیکن میں نے اس وقت کسی کو یہ بات نہیں بتائی کیونکہ میں اس وقت شور نہیں تھا کہ یہ سچ بات ہے یا نہیں ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ یہ جو گڑیا ہے اسے میں 3 دن کے لیے اپنے پاس رکھوں گا، اور آپ لوگ گھر میں ایک کمرہ مجھے دے دیں، میں 3 دن وہاں عمل کروں گا کمرے میں، اور اس عمل کرنے کے بعد آپ لوگوں کے جو مطلب مسئلے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، اور جنہوں نے آپ لوگوں کے اوپر یہ جادو کیا ہے یہ جادو انہی کے اوپر الٹا پڑ جائے گا۔ تو ہم لوگوں نے ان کو جو گیسٹ روم تھا ہم لوگوں نے ان کو وہ کھول کر دے دیا، اور وہ گڑیا بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی 3 دن کے لیے، 3 دن انہوں نے عمل کیا ہمارے گھر میں، اور 3 دن بھی ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی چلتا پھرتا ہے، آدھی رات کو کوئی برتن گراتا ہے، ایسے ہمیں بھی آوازیں آتی تھیں، لیکن ہم لوگ پھر اگنور کر دیتے تھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ اور جو ہماری بھتیجی تھی وہ بھی بہت زیادہ بیمار مطلب ہو گئی تھی، اسے بخار ہو گیا اور بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ 3 دن کے بعد عمل پورا ہو گیا، اور جو پیر صاحب تھے وہ کمرے سے باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو گڑیا ہے اسے جا کر کسی دریا یا کسی نہر میں جا کر بہا دو، اور آپ لوگوں کے اوپر جو بھی جادو تھا وہ بالکل اب ہٹ چکا ہے، اور جنہوں نے آپ لوگوں کے اوپر یہ جادو کیا تھا اب یہ جادو انہی کے اوپر الٹا پڑ جائے گا، آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے پیر صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور پیر صاحب جو تھے وہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ گئے، اور ہم لوگوں نے اس سے چلتے ہوئے پانی میں اس گڑیا کو بہا دیا، اور اس کے بعد جو میری بھتیجی تھی اس کی بھی طبیعت ٹھیک ہو گئی، نارمل ہو گئی۔ اور کچھ دنوں کے بعد مجھے میرے ایک جاننے والے تھے جو ان شاپ کیپر کو بھی جانتے تھے جنہوں نے مجھے وہ گڑیا دی تھی، بہت اچھے سے جانتے تھے وہ ان کو، تو ان کی مجھ سے ملاقات ہوئی کچھ دن کے بعد، ہمارے سب مسئلے جو تھے وہ حل ہو چکے تھے جنات کے حوالے سے، تو ہم لوگ تو ریلیکس تھے، تو انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو وہ دکان مطلب جنہوں نے مجھے گڑیا دی تھی ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ان کی دکان بہت زیادہ مطلب خسارے میں جا رہی ہے، بہت زیادہ ان کو لاس ہو رہا ہے ان کے بزنس میں، اور ان کے گھر میں بہت سے جنات کے واقعات ہونے شروع ہو گئے ہیں، ان کے گھر کے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ ان کے گھر جاتے ہوئے بھی اب ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے گھر میں باہر سے ہی بہت زیادہ ان کی چھت پر کبھی کوئی بہت زیادہ بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق، کوئی عورت نظر آتی ہے، کبھی کوئی بھیانک چہرے والا بچہ نظر آتا ہے ان کی چھت پہ، ان کے گھر میں بہت سے جنات کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے یہ بات سنی کہ ان کے گھر جنات کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں، تو میں اس بات پہ پھر شور ہو گیا، مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ جو بھی مطلب جنہوں نے ہمارے اوپر جادو کروایا تھا وہ یہی لوگ تھے جنہوں نے جادو کے ذریعے ہمارے اوپر جنات بھیجے تھے، اور وہ جادو اب انہیں پر الٹا پڑ گیا ہے، اور اب ان کے ساتھ میں نے اس کے بعد تعلق نہیں رکھا بالکل بھی، میں ان کی نہ شاپ پہ گیا، نہ میں نے ان کا جو نمبر تھا وہ بھی میں نے فون سے ڈیلیٹ کر دیا، کوئی تعلق نہیں رکھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو بھی یہ سب کچھ بتایا، تو اس کے بعد ہمارے ساتھ پھر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو لسنرز، آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔